السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالواجد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں البلاغ چینل کا پہلا ہفتہ وار نیوز بلیٹن خبر پر نظر، جو دنیا بھر میں پیش آ رہے واقعات پر ملی نقطہ نظر سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلے سرخیاں۔ غزہ پر حملے، تباہی اور نسل کشی کے چلتے اسرائیلی فوج اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام۔ غزہ، بھوک، بمباری اور بندش قحط کی شکل اختیار کرتا انسانی المیہ، لیکن فلسطینی اپنی جدوجہد پر قائم۔ وقف ترمیمی قانون 2025، عدالتی فیصلہ محفوظ، احتجاج جاری، مگر حکومت نے قواعد سازی کی رفتار تیز کر دی۔ بہار میں ووٹر لسٹ کی نئی مہم، پہچان لاؤ ورنہ پہچان مٹاؤ۔ کرناٹک، وقف قانون کے خلاف نماز جمعہ کے بعد انسانی زنجیروں کا تاریخی مظاہرہ۔ دیونہلئی، کسانوں کی زمین بچاؤ تحریک میں شدت، وزیر اعلیٰ نے 10 دن کی مہلت مانگی۔ کرناٹک مسلم متحدہ محاذ کا کسانوں سے اظہار یکجہتی۔ خبریں تفصیل سے۔ غزہ جنگ، اسرائیلی فوج کے اہداف ناکام، داخلی بحران اور نفسیاتی دباؤ نمایاں۔ تل ابیب میں موصولہ رپورٹوں کے مطابق اسرائیلی فوج نے اپنی سیاسی قیادت کو مطلع کیا ہے کہ غزہ میں جاری زمینی کارروائیوں کے باوجود جنگ کے 2 اہم اہداف، حماس کا مکمل خاتمہ اور یرغمالیوں کی واپسی، موجودہ حالات میں حاصل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ فوجی مشیروں نے سفارش کی ہے کہ اب صرف یرغمالیوں کی بازیابی پر توجہ دی جائے۔ اسی دوران اسرائیلی فوج کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق غزہ میں اب تک 440 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 72 اموات آپریشنل حادثات سے ہوئیں۔ ان میں دوستانہ فائر سے 31، بختر بند حادثات میں 7 اور باقی دیگر دھماکوں، تربیتی خامیوں اور کوآرڈینیشن کی غلطیوں سے جان گنوا بیٹھے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ اعداد و شمار نہ صرف زمینی مزاحمت کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں، بلکہ فوج کے داخلی نظام، کمانڈ، تربیت اور فیصلوں کے دباؤ کی ناکامیوں کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ ادھر ایک اور اسرائیلی فوجی کی خودکشی کی خبر سامنے آئی ہے، جو اپنے ساتھیوں کی لاشیں میدان جنگ سے اٹھانے کے بعد شدید نفسیاتی دباؤ میں آ گیا تھا۔ ان کے اہل خانہ کے مطابق وہ جنگی مناظر، زخمی لاشوں اور ذہنی اذیت سے پریشان تھا۔ اس واقعے کے علاوہ غزہ جنگ کے دوران خودکشی کرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 43 ہو چکی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ واقعات نہ صرف عسکری دباؤ بلکہ فوجی نفسیاتی سہولتوں کی کمی اور اس جنگ کی انسانی قیمت کو بھی بے نقاب کرتے ہیں۔ غزہ، بھوک، بمباری اور بندش قحط کی شکل اختیار کرتا انسانی المیہ۔ غزہ میں بھوک سے بچوں کی اموات کا سلسلہ جاری ہے۔ اسپتالوں سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق گزشتہ چند دنوں میں مزید بچوں کی جانیں شدید غذائی قلت اور دوا کی عدم دستیابی کے باعث ضائع ہو گئی ہیں۔ اقوام متحدہ مسلسل خبردار کر رہا ہے کہ اگر فوری جنگ بندی اور امداد کی بحالی نہ کی گئی تو غزہ کی پوری آبادی قحط کے خطرے میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ شہری اب خوراک کی تلاش میں جان پر کھیلنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ امدادی مراکز کے باہر لمبی قطاروں میں کھڑے افراد پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے تازہ واقعات میں سینکڑوں افراد شہید اور ہزاروں زخمی ہوئے ہیں۔ اسی دوران عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں یہ صورتحال نسل کشی قرار دے رہے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ اسرائیل دانستہ طور پر خوراک، پانی، زراعت اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنا رہا ہے تاکہ عوام کو اجتماعی طور پر بھوکا مارا جائے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC اسرائیلی قیادت کے خلاف قحط کو بطور جنگی ہتھیار استعمال کرنے کے الزامات پر کارروائی کی تیاری کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے نمائندے فرانسس الیانیز نے کہا ہے، یہ صرف انسانی بحران نہیں، یہ منظم نسل کشی ہے جو عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ ادھر غزہ کی گلیوں میں امداد کا انتظار کرتے بچے، زخمیوں سے بھرے اسپتال یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف جنگ نہیں بلکہ انسانیت کا قتل ہے جو اس لمحے ہماری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اللہ ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات میں ان کا حامی و ناصر ہو۔ وقف ترمیمی قانون 2025، عدالتی فیصلہ محفوظ، حکومت نے قواعد جاری کر دیے۔ مرکزی حکومت نے وقف ترمیمی قانون 2025 کے نفاذ کے سلسلے میں تفصیلی قواعد وقف رولز 2025 کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جبکہ یہ معاملہ اب بھی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے اور عدالت عظمیٰ نے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق
مانسون سیشن میں یہ قواعد پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ قواعد کے مطابق ہر وقف ادارہ موجودہ املاک کی زمین، حد بندی، آمدنی و استعمال سے متعلق تفصیلات 6 ماہ کے اندر مرکزی وقف پورٹل پر اپلوڈ کرے گا۔ نئی وقف املاک کی رجسٹریشن 90 دن کے اندر آن لائن پورٹل پر کرنا لازم ہوگا۔ متولیوں کو تمام دستاویزات اور نقش جات کے ساتھ باقاعدہ ڈیجیٹل ریکارڈ میں داخل ہونا ہوگا۔ قانونی ماہرین، سماجی تنظیمیں اور دینی قیادت اس نوٹیفیکیشن کو عدالتی عمل میں مداخلت قرار دے رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کا یہ قدم سپریم کورٹ کے ممکنہ فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے۔ اس قانون کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، جماعت اسلامی ہند، جمعیت العلماء ہند اور دیگر تنظیموں نے اسے غیر آئینی قرار دیتے ہوئے عدالت عظمیٰ میں چیلنج کیا تھا۔ کورٹ نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ ادھر ملک بھر میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی قیادت میں پرامن احتجاجی مظاہرے جاری ہیں، لیکن حکومت تاحال ان مظاہروں کو نظر انداز کرتی نظر آ رہی ہے۔ مسلم قیادت کا کہنا ہے کہ اس قانون کے ذریعے وقف اداروں کو کمزور کیا جا رہا ہے اور امت کے اجتماعی اثاثوں پر حکومتی کنٹرول کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ کرناٹک وقف قانون کے خلاف 4 جولائی کو نماز جمعہ کے بعد انسانی زنجیروں کا تاریخی مظاہرہ، شہروں سے دیہاتوں تک احتجاج، بارش میں بھی حوصلے جوان، ہفتہ در ہفتہ آواز در آواز احتجاجی تحریک کو وسعت۔ کرناٹک میں وقف ترمیمی قانون 2025 کے خلاف ریاست بھر میں پرامن احتجاج کا سلسلہ جمعہ 4 جولائی کو بھی جاری رہا، جبکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی اپیل پر ہزاروں مسلمانوں نے نماز جمعہ کے بعد مساجد کے باہر انسانی زنجیریں بنائیں۔ یہ مظاہرے دیہاتوں سے لے کر شہروں تک پھیلے ہوئے تھے۔ بارش کے باوجود کئی مقامات پر مظاہرین نے مسجد کے اندر ہی صف بندی کی شکل میں انسانی زنجیر بنا کر علامتی احتجاج کیا، جو ان کے نظم و ضبط اور استقامت کا مظہر تھا۔ سوشل میڈیا پر اس موقع کی تصاویر، ریلز اور ویڈیوز نے تحریک کو وسعت دی اور ریاستی سرحدوں سے آگے تک آواز بلند کی۔ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی، امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند کرناٹک نے انسانی زنجیر میں شامل ہوتے ہوئے واضح کیا۔ 4 جولائی کو بعد نماز جمعہ یہاں مسجد اعلیٰ RT نگر میں یہاں کے برادران ملت نے ایک ساتھ جمع ہو کر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے ہیومن چین کا، انسانی زنجیر کا جو احتجاج کرنا طے کیا گیا تھا، اس کے حصے کے طور پر یہاں ہم سب مل کر ایک پرامن اور خاموش احتجاج ہم نے کیا ہے۔ یہ وقف امینڈمنٹ بل 2025 کے خلاف ہمارا ایک زبردست احتجاج ہے جو ملک میں کئی مہینوں سے جاری ہے۔ اس کے ایک حصے کے طور پر جہاں ہمارے احتجاج ہو رہے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ پروگرام ہو رہے ہیں، بڑے بڑے پبلک اجلاس ہو رہے ہیں، بتی گل تحریک ہوئی ہے اور گھر گھر پہنچ کر ہم بیداری پیدا کر رہے ہیں، وہیں آج ایک ٹوکن احتجاج انسانی زنجیر بنا کر، ہیومن چین بنا کر اس قانون کو واپس لینے اور اس ظالمانہ قانون کے خلاف اپنے احتجاج کو بلند کرنے کے لیے اور اپنی آواز کو درج کرنے کے لیے، اپنے پروٹیسٹ کو درج کرنے کے لیے یہاں اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس پرامن احتجاج کا حکومت اور میڈیا نوٹس لیں گے اور مسلمانوں کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے اور انصاف اور حقوق کو اوپر رکھتے ہوئے اس قانون کو واپس لیا جائے گا اور انصاف کا اور حقوق کا راج اس ملک میں ہوگا۔ مولانا مقصود عمران رشادی، امام و خطیب سٹی جامع مسجد بنگلور نے اس موقع پر کہا، ہماری اس ریاست میں پوری ریاست بھر کے لیے حضرت امیر شریعت اور علماء اکرام نے یہ کال دیا تھا کہ ہم انسانی زنجیر بنانے کا آج نماز جمعہ کے بعد اہتمام کریں گے، قانون پر عمل کرتے ہوئے مسجد کے دائرے میں رہ کر بنگلور میں اور ہماری ریاست بھر میں جیسا ہمارے لیے ممکن ہو وہاں اپنے احتجاج کو درج کروائیں۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، ریاست بھر سے ساری خبریں آ رہی ہیں کہ قوم نے اپنی زندہ دلی کا ثبوت دیا ہے اور پورے جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ، کوئی اپنی زبان سے بات کیے بغیر خاموشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز لے کر، بینرز لے کر حکومت وقت کو بتایا ہے کہ یہ قانون وقف کی حفاظت کے لیے نہیں، وقف کو کمزور کرنے کے لیے ہے، بلکہ وقف کو برباد کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے اس کو واپس لے لیا جائے اور وقف کی حفاظت کے لیے قانون جو پہلے سے بنا ہوا ہے
اس کو یا تو مضبوط کریں یا یہ ہے کہ جو قانون ہے اسے ہی رہنے دیا جائے۔ مولانا افتخار قاسمی صدر جمعیت العلماء کرناٹک نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، وقف صرف عبادت گاہوں یا مذہبی اداروں تک محدود نہیں بلکہ تعلیمی، رفاہی اور سماجی خدمات کی ایک ہمہ گیر تاریخ رکھتا ہے۔ حکومت اس قانون کے ذریعے ان خدمات کو مفلوج کرنا چاہتی ہے جو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ احتجاج کسی خاص جماعت کا محدود دائرہ نہیں رہا بلکہ اقلیتوں کے شہری و آئینی حقوق کے دفاع کی ہمہ گیر تحریک بنتا جا رہا ہے۔ مسلمان قیادت اسے بین المذاہب آگہی میں بھی تبدیل کر رہی ہیں تاکہ غیر مسلم برادری بھی وقف کی افادیت کو سمجھنے اور اس حملے کے خلاف آواز میں آواز ملائے۔ دیونہلّی کسانوں کی زمین بچاؤ تحریک میں زور، وزیر اعلیٰ نے 10 دن کا وقت مانگا۔ یہ زمین نہیں زندگی ہے، کسانوں کا دو ٹوک پیغام۔ کرناٹک کے دیونہلّی میں 13 دیہاتوں کی زرخیز زمین کو ایروسپیس انڈسٹریل پارک کے حاصل کرنے کی سرکاری کوشش کے خلاف جاری کسان تحریک میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ جمعہ 4 جولائی کو وزیر اعلیٰ سدھارامیا نے کسان نمائندوں اور حقوق انسانی کے کارکنوں کے ساتھ ودھان سودا میں اعلیٰ سطحی ملاقات کے دوران 10 دن کا وقت مانگا تاکہ اس معاملے پر حتمی موقف اختیار کیا جا سکے۔ ملاقات کے دوران 10 دن کا وقت مانگا تاکہ اس معاملے پر حتمی موقف اختیار کیا جا سکے۔ یہ تحریک پچھلے 6 ماہ سے سمیکت ہوراٹا کرناٹکا کے بینر تلے جاری ہے اور اب یہ صرف زرعی زمین کا معاملہ نہیں بلکہ دیہی شناخت، روزگار اور وقار کی لڑائی بن چکی ہے۔ کسانوں کا نعرہ ہماری زمین ہمارا حق، کسی کمپنی کو نہیں دیں گے۔ مسلم متحدہ محاذ کا اظہار یکجہتی۔ کسانوں کی اس جدوجہد میں کرناٹک مسلم متحدہ محاذ نے بھرپور ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ محاذ کے نمائندے احتجاج میں عملی طور پر شریک ہوئے اور اس تحریک کو انسانی، سماجی اور آئینی جدوجہد قرار دیا۔ محاذ نے اپنے بیان میں کہا، یہ زمین صرف کسانوں کی نہیں بلکہ ہر شہری کے مستقبل سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں، چاہے وہ کسی بھی ذات، طبقے یا مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ دیونہلّی کی تحریک اب ہم آہنگ سماجی مزاحمت میں تبدیل ہو رہی ہے۔ مسلمانوں، دلتوں، طلبہ اور شہری تنظیموں کی شمولیت اس بات کا ثبوت ہے کہ کارپوریٹ مفادات کے مقابلے میں عوامی حقوق کا تحفظ ہر طبقے کی مشترکہ ذمہ داری بنتی جا رہی ہے۔ یہ سوال اب صرف زمین کا نہیں رہا بلکہ ہندوستان کی ترقی کس سمت جا رہی ہے اور اس ترقی کی قیمت کون چکا رہا ہے۔ بہار میں ووٹر لسٹ کی تیاری کے نام پر ایک نیا اور بے مثال رجسٹریشن عمل جاری ہے جس میں پرانے ووٹرز کے نام بھی ازسر نو درج کرنے کے لیے کاغذات مانگے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پرانی فہرست کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بالکل نئی ووٹر لسٹ بنانے کا فیصلہ کیا ہے جس میں ہر فرد کو اپنی شہریت اور شناخت ازسر نو ثابت کرنی ہوگی۔ 2003 کے ووٹر لسٹ میں نام ہونا کافی نہیں، ہر ووٹر کو دستاویزات کے ساتھ دوبارہ درخواست دینا ضروری ہے۔ جن کے پاس تسلیم شدہ دستاویزات نہیں وہ لسٹ سے خارج ہو سکتے ہیں۔ آدھار، راشن کارڈ، جاب کارڈ وغیرہ قبول نہیں کیے جا رہے۔ اعداد و شمار کے مطابق بہار میں تقریباً 8 کروڑ اہل ووٹرز ہیں مگر 2003 کی لسٹ میں صرف 3 کروڑ نام ہے، یعنی 5 کروڑ افراد کو شہریت کے کاغذات پیش کرنا ہوں گے۔ اس پورے عمل میں سب سے زیادہ متاثر ہوں گے وہ طبقے جن کے پاس وسائل کم ہیں، غریب، مزدور، عورتیں، دلت، پسماندہ دیہی طبقے۔ اسے ایک نیا NRC نما عمل قرار دیا جا رہا ہے جس کا مقصد ووٹ کے حق کو دستاویزی بوجھ سے مشروط کرنا ہے۔ عملی طور پر یہ محض فہرست کی تجدید نہیں بلکہ حق رائے دہی پر بڑے پیمانے پر محرومی کی تیاری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے پھر نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔